بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی بی ایم پر سی بی ایم یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، مذاکرات سے پہلے سپیس دینا کہ جی بات چیت پر تو آئیں۔ اچانک یہ سب کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حکومت کو لگتا ہے کہ سب کچھ ان کی کنٹرول میں ہے تو پھر مذاکرات کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تحریک انصاف کی طرف سے بھی جواب دے دیا گیا ہے۔ کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں، کچھ اندر کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خبر آ رہی ہے سامنے کہ 1 2 3 4 نہیں 12 شخصیات کے انٹرویو ہوئے ہیں، یا ملاقات کہیں، انٹرویو کا نام اس کو دیا جا رہا ہے۔ شارٹ لسٹ ابھی ہونے ہیں گورنر کے لیے، گورنر خیبر پختونخوا کے لیے، لیکن اس میں گورنر آج کی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نام یا ایک شخص جو ملاقات کرنے والا ہے اور گورنر بننے کا خواہش مند ہے، اس کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ گورنر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں ایک اور چیز، محمود خان اچکزئی سے رابطے کا کہا گیا میاں صاحب کی طرف سے، بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جناب ان تک پیغام پہنچائیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اور کس کے ذریعے پہنچایا گیا؟ رانا ثناءاللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب آپ رانا ثناءاللہ صاحب کی ابھی سٹیٹمنٹس دیکھیے، بہت حیران کن ہے، بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف یہ کہنا کہ جی 5 بڑوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا ملکی مسائل کے حل کے لیے۔ اب یہ 5 بڑے کون ہیں؟ 5 بڑوں میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف دونوں بھائی، آصف زرداری اور فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب اور خان بانی تحریک انصاف، یہ 5 لوگ۔ اب آپ سوچئے کہ جب رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں کو مل بیٹھنا ہوگا ملک کی خاطر اور مسائل کے حل کے لیے 5 لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، تو بیٹھا تو تبھی جاتا ہے جب جیل سے باہر آیا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی 4 لوگ جیل میں جا کر خان صاحب سے مل رہے ہوں گے اور وہاں جا کر بات کر رہے ہوں گے اور بیٹھ کر مسائل کا حل نکال رہے ہوں گے۔ اب یہ مسائل کون سے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے، اس پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے پہلے شہباز شریف صاحب آئے، ان کا منہ لٹکا ہوا تھا، باڈی لینگویج بڑی ڈاؤن تھی اور کہہ رہے تھے جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ بلف ہوگا لیکن ایسے ہی دھوکہ ہوگا، مگر تحریک تفویض آئین پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مصطفی نواز کھوکھر صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں اور علامہ راجہ نصیر عباس ہیں، یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہوتا۔ اور پھر جیل سے پیغام یہ آ چکا ہے جی ہم نے براہ راست تحریک انصاف نے مذاکرات نہیں کرنے، یہی سہیل افریدی کا آج بھی پیغام آیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے کرنے ہیں وہ کریں نہیں، تحریک تفویض آئین پاکستان۔ تو اب اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو آگے لے جایا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے اور گورنرز کے انٹرویوز کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اور خبر یہ ہے کہ اس وقت سی ایم کے پی سہیل افریدی سیکیورٹی اداروں سے علی امین گنڈا پور سے زیادہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جس کے ثمر کے طور پر ان کو لاہور کے دورہ سے روکا نہیں گیا اور صرف ہلکی پھلکی موسیقی ہوئی، اور اب وہ کراچی بھی جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے یہ خبریں دی ہیں اور اے آر وائی پر انہوں نے یہ ایکسکلوسیو سٹوریز دی۔ پھر جو بڑی اہم چیز ہے، یہ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ چاہے گورنر کے انٹرویوز کی بات ہو یا نواز شریف نے جو مذاکرات کی بات کی ہے یہ خبر ہو، اور کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی خبر کہ جی وہ علی امین گنڈا پور سے زیادہ کام کریں، یہ سب نعیم اشرف بٹ صاحب نے بتائی ہیں خبریں۔ ساتھ بتایا کہ نواز شریف نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا، جس میں رانا ثناءاللہ رابطہ کار تھے۔ پھر خان کو پیغام دیا گیا، انہوں نے بھی اچکزئی کا کہا۔ پھر شہباز شریف نے باقاعدہ دعوت دی، زرداری صاحب نے بھی مفاہمت کی بات بے نظیر کی برسی پر کی۔ 3 رہنماؤں کے پیغام کے بعد، جس میں زرداری صاحب نے کہا نہیں اب ہمیں کمپرومائز کی طرف بڑھنا ہوگا، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو 3 رہنماؤں کے پیغام کے بعد اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن کا پروسیس بھی سی بی ایم کا حصہ ہے۔ اس میں محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر آ سکتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی آگے ہو جائے، اور یہ بھی ایک بڑا قدم ہوگا۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے زرداری صاحب، وہ نواز شریف اور دیگر، ان کا کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے، مگر ایک دوسری خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خود سے نہیں انیشیٹ کر سکتے، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور ان کی طرف سے بھی ہے کہ جی اچھا کوئی بات چیت کا راستہ نکال لیں، کوئی عدم استحکام کم ہو، کوئی ٹمپریچر نیچے آئے۔ اور اس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنی، فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی ہیں اس میں، وہ بھی ایسے تو نہیں آ گئے۔ تو یہ پروسیس تو انیشیٹ ہو رہا ہے، ایک سوچ تو نظر آ رہی ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معیشت کا بہت برا حال ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایران میں غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے وہاں پر احتجاج شروع ہو گئے ہیں، اور دیگر ممالک کے حالات آپ دیکھیے خطے میں، تو حالات بگڑتے پتہ نہیں لگتا، بہت برے حالات ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔
چھ ماہ میں آپ یہ دیکھیے، پچھلے 6 ماہ کی اگر ہم بات کریں، 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہو گیا ہے، 19 ارب ڈالر کا. ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں، تو کمائی کہاں سے ہوگی؟ تو پھر عالمی سطح پر آپ دیکھیے جنگیں چھڑ رہی ہیں، پھر سے مسائل پھر بڑھ رہے ہیں. امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا ہے. تو عالمی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. سعودی عرب، UAE جس طرح آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو ایک تو عالمی سطح پر مسائل ہیں، پھر اوورسیز پاکستانی وہ بھی احتجاج. پھر اب 9 تاریخ کو سہیل افریدی جا رہے ہیں، 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں، پھر 8 فروری کو پھر پہیہ جام کی کال دی ہوئی ہے. تو اندرونی طور پہ آپ دیکھیں، معیشت کا حال دیکھیں، پھر تحریک انصاف مزاحمت مسلسل کر رہی ہے، یہ صورتحال دیکھیں، اور دیگر حالات دیکھیں. تو انٹرنلی ایکسٹرنلی پریشر ہے. 4 سال سے اس طرح سے چلا لیا، بات نہیں بن رہی. اسی لیے کبھی ونڈر بوائے کی بات آتی ہے. یعنی حالات ایسے ہیں کہ مجبور ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، کوئی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے، اور اسی میں یہ کڑیاں جڑ رہی ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے جائیں اور سب کچھ کیا جائے. اب مائنس خان کی بات آپ بڑے سنتے تھے کہ جی ہاں اس کے بغیر ہو جائے. اب تو خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا جی ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، مائنس خان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ سنیے رانا ثناء اللہ صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں. دفعہ نہیں 4 دفعہ انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو آفر کیا ہے. انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں وہاں پہ جب بیٹھیں گے تو جہاں سے مرضی بات شروع کریں اور جو مرضی جو ہے وہ بات کریں. اور جب آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کو آپ اپوزیشن تصور کرتے ہیں، مطلب آپ مائنس عمران خان کی بات نہیں کر رہے کہ مائنس عمران خان ہوگا تو پھر اپوزیشن سے بات ہوگی. ایسا نہیں ہے حکومت کی رائے میں. تو مائنس عمران خان کی تو نہیں ہے بات، تو پھر سنیے. نہیں، ہم نے وزیر اعظم نے کبھی بھی اس قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں رہی، نہ ہم کسی کو مائنس کرتے ہیں، نہ ہم سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ چیزیں مائنس ہوتی ہیں. ہمیں بھی تو مائنس کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں نا. اب یہ دیکھیے کہ نہ اس طرح سے چیزیں مائنس ہوتی ہیں، نہ ہماری خواہش ہے نہ کوشش ہے. دیکھیے کوشش تو بڑی کی، پچھلے 2 سال سے یہی کوشش ہوتی رہی ہے، بلکہ پچھلے 4 سال سے، لیکن بات بن نہیں پائی اور پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی ہے جس کو مائنس کرنا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا اندرونی بیرونی حالات بھی اب بالکل ایسے ہو رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گی. تو لہٰذا اب پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کام شروع ہوا ہے، پھر حکومت نے کہا جی ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ سال اب جو نیا شروع ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے. جو پچھلے 4 سال سے جس طرح معاملہ چل رہے ہیں ایسے نہیں چلیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. کوئی تبدیلی آئے گی. ضروری ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کی صورت میں ہو، اس میں کابینہ میں ردبدل ہو سکتی ہے، کچھ نام بدل سکتے ہیں، کوئی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے کہ اچھا 2026 میں ہم ایسا کرتے ہیں، 27 میں الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں، 28 میں کر دیتے ہیں، کوئی 1 سال آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کچھ اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ ایک پریشر ریلیز کیا جائے کہ نہیں جی کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ معاشی طور پر کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا. اور آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کہیں بھی بات ہوتی ہے تو خان کی ہوتی ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی ہوئی ہے اور اس کے بعد انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو سارے انٹرویوز میں بات کیا ہو رہی ہے جی خان کے بارے میں بتائیں. اچھا جی وہ ہوتا تھا جی، خوشبوئیں آتی تھیں، وہ یہ بات کرتے فلاں کرتے تھے. وہ بھی اب ڈینائل بھی آ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پتہ نہیں سن بھی پا رہے تھے، خان صاحب کو نہیں سن پا رہے تھے. تو لیکن بات یہ ہے کہ گھوم پھر کر موضوع پھر وہی قیدی نمبر 804 ہے، جس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں سے معاملہ شروع کرنا پڑے گا. ایک ویڈیو کچھ عرصہ پرانی ہے، قبل ہے، اور وہ پھر وائرل ہو رہی ہے، جس میں محمد مالک صاحب سینئر صحافی دنیا نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف عدیل رائق صاحب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ وہ کلاسٹروفوبیا کا شکار ہیں، یعنی ان کو تنگ جگہ سے، اندھیرے سے فوبیا ہے، اس میں یہ نہیں رہ سکتے. تو خیال یہ تھا یہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ شروع میں ان کو کوئی 3-4 دن ایسی جگہ پر رکھا گیا جو تنگ تھی، اندھیرا، تنہائی، لیکن ان کو فرق نہیں پڑا. ان کو ہو یہ تو سب الٹ ہو گیا. یہ بالکل اس طرح سے رانا ثناء اللہ کہتے تھے نشے کا عادی ہے، اس کو نشہ نہیں ملے گا، یہ ہو جائے گا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے کہتے ہیں جی ہمیں غلط انفارمیشن تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ تو اتنا عرصہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا، اور یہ سب کیسے ہو گیا. آخر میں جناب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب خان صاحب کے بہنوئی بھی ہیں، کزن بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خان کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں اور میں اس کو منا بھی لوں گا، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے، اسی طرح میرا عمران خان سے رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں خان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، جو زبان میں دوں گا وہ خان سے منوا بھی لوں گا. مجھے پتا ہے عمران کو کیسے منانا ہے، لیکن دوسری سائڈ کی گارنٹی کون دے گا؟ تب مختلف لوگ بیچ میں آ رہے ہیں، گارنٹیاں بھی دے رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے اس میں صدیق جان نے
یہ بات کہی ہے کہ جو خان صاحب کے ہمدرد ہیں، قریبی لوگ ہیں، یا تحریک انصاف کے ہم لوگوں سے جو بات ہوئی اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن کچھ کمزوریاں تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں، جن میں جو اس وقت معاشی تباہی ہوئی ہے اس پر اس طرح بیانیہ نہیں بنایا گیا جس طرح بنایا جانا چاہیے تھا۔ پھر طلباء کو، وکلاء کو، دیگر سول سوسائٹی کو، اس میں کسان ہوں، تاجر ہوں، جو طبقات اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں، ان سب کو اس طرح انگیج نہیں کیا گیا، مزدوروں کو، سب کو۔ تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، وہ مزاحمت اور احتجاج صرف اپنی جماعت تک نہ رکھیں، دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ تحریک انصاف مزاحمت سے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتی جس کی ان کو توقع تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔